بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج کی یہ 14ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے سنت استخارے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اور بعض بزرگوں کے مجربات بھی بتائے گئے۔ نفل نمازوں کا بیان چل رہا ہے، ہو سکتا ہے سلسلے کی آج کی آخری کڑی ہو۔ نفل نمازوں میں ایک نماز ہے نماز حاجت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک نماز تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ سے پیش آئے تو وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ مشہور دعا ہے، سنی ہوگی آپ کی دعا۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کا جو ضرورت ہو، جو چاہے سوال کرے۔ اس نماز کو ہم کیسے بھول گئے؟ ضرورتیں تو ہم لوگ سب محتاج ہیں۔ ہر دن ہر ضرورت کے ساتھ، ہر نئی ضرورت کے ساتھ ہمارا گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی ہو یا روحانی مصیبت ہو، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں۔ جسمانی ہو، جسمانی سمجھ میں آتی ہے، مال و دولت کا نہ ملنا، اسباب کا، بیمار ہونا، یہ جسمانی ضرورت ہے۔ جسمانی ضرورت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ روحانی ضرورت کیا ہے؟ روحانی ضرورت ہے صاحب نماز میں دل نہ لگنا۔ یہ بھی تو کبھی تو ہم اس کے لیے بھی جو ہے اللہ سے دست دعا دراز کریں، اللہ نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز حاجت اس لیے پڑھیں، اللہ اخلاق میرے اچھے نہیں ہیں، اللہ ایسا بنا دیجئے کہ آپ مجھے پسند کر لیں، آپ اپنے اعتبار سے مجھے بنا دیجئے، مجھے نہیں پتہ کیسا بننا ہے، آپ بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے، میں کوشش کر رہا ہوں اچھا بننے کی، اللہ آپ حقیقی طور پر اچھا بنا دیجئے۔ یہ ہے روحانی ضرورتیں۔ اس کے لیے بھی اللہ نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ روزے نہیں رکھے جاتے، تو یہ ضرورتیں ہم اللہ سے کہیں گے روحانی ضرورتیں، تو اس کا بھی پورا کرنے والا اللہ ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کرے، غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے، یعنی کامیابی کے اسباب، جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کر لے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز حاجت۔ صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا اب یہ الگ نماز ہے، نفل نماز۔ صلاۃ التسبیح کا جو خاص مقام اور درجہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے بندے کے اگلے پچھلے پرانے نئے جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح، تسبیح کے معنی اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ صلاۃ التسبیح کتنی اہم نماز ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لو، ہفتے میں 1 بار نہ ہو تو مہینے میں کم از کم 1 بار پڑھ لو، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھی جائے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ماہ میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بعض روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے، لہٰذا اس کا بھی کبھی کبھی اضافہ کر لیا جا سکتا ہے، بہتر ہے دعا میں، جو دعا آپ کے سامنے بتائی گئی۔
یہ سب موجود ہیں، جب پڑھنے کا ارادہ ہو فوراً یاد کر لیں، بلکہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ ان تسبیحات کو زبان سے نہ گنیں، زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا مکروہ ہے۔ کیا کریں بھائی؟ بہتر ہے کہ انگلیاں جہاں نماز میں جس حالت میں رہتی ہیں اسی حالت میں رکھتے ہوئے دباتے رہیں۔ اس اشارے اور دبانے سے شمار کا پتہ چلتا ہے، اس کو عقد انامل کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی رکعتوں میں سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اگر کسی موقع پر تسبیح بھول جائیں تو اس کے بعد والے موقع پر پڑھ لیں، البتہ قومے اور جلسے میں نہ پورا کریں بلکہ رکوع کی تسبیح مثلا سجدے میں پورا کریں۔ سجدہ سہو میں یہ تسبیحات نہ پڑھیں۔ اگر سجدہ سہو ہو جائے، کسی کو غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو آ جائے گا کہ کوئی واجب چھوٹ گیا یا فرض میں تاخیر ہو گئی۔ اس نماز میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 بار پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ تسبیح میں کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 300 بار۔ اس طریقے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی طریقے سے؟ 2 طریقے سے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر ثنا، اعوذ باللہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھنا ہے۔ اور تسبیحات کی تعداد اس میں ہوگی 15 مرتبہ، 15 دفعہ قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت کو ملانے کے بعد کتنی دفعہ پڑھا جائے گی؟ یہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، ٹھیک۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، اس میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ، تو کتنے ہو گئی؟ 75۔ ایک رکعت میں 75، 2 رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں، دوسرا سجدہ کریں گے نا، دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ پڑھا جائے گا، پھر اٹھیں گے۔ ہاں، یہ میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا، تو کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں نا، تو وہ جو میں نے بتایا وہی ٹھیک۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آ گئی بات یہ، پھر اسی طرح دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت مکمل کر لے، یہ طریقہ ہے، تو 300 ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں ٹوٹل بیٹھ کر سلام پھیرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بہت آسان ہے۔ 15 دفعہ صرف قیام میں پڑھا جا رہا ہے، باقی ہر رکن میں 10 دفعہ پڑھا جا رہا ہے۔ بس ترمیم یہ ہے کہ ہر رکعت میں بیٹھا جا رہا ہے، دوسرے سجدے میں بھی پڑھنے کے لیے بیٹھا جا رہا ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھے، اسی طرح اپنی نماز مکمل کر لی۔ یہ تھوڑی اور پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے نا قاعدے میں، وہ تو پراپر بیٹھا جاتا ہے۔ ہاں، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ اسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ تو ہے بھائی صاحب پہلا طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ بھی سمجھ لو۔ تسبیح کب پڑھنی چاہیے؟ تسبیح کی تعداد کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ، ٹھیک۔ پہلی رکعت میں تعوذ اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پڑھی گئی تھی۔ اب پہلے تعوذ، بسملہ اور سورہ فاتحہ کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ،
تو یہاں 25 ہو گئی، رکوع سے پہلے 25 ہو گئیں. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ. اب ویسے نہیں بیٹھنا. تو دونوں طریقے ہیں، بس اتنا فرق ہے. بس اس میں کرنا یہ ہوگا کہ قیام میں 25 دفعہ پڑھنا ہوگا سورہ فاتحہ سے پہلے اور بعد میں سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ. بس مسئلہ حل. تو دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی نماز کے بعد ایک خاص دعا بھی منقول ہے، اللہم انی اسألوک توفیق اہل الہدا. سبحان اللہ، اللہ میں تو سوال کرتا ہوں ہدایت والوں جو ہدایت والوں کو تو نے ہدایت دی ہے، ایسی توفیق کی آپ سے سوال کرتا ہوں. وَأَعْمَالَ أَهْلَ الْيَقِينَ، یقین والوں کا اعمال آپ سے مانگتا ہوں. وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ. سبحان اللہ، آپ وزن بٹھائیں کتنی پیاری لگتی دعائیں پڑھنے میں. وَتَعَبُّدَ أَهْلِ الْوَرْعِ وعرفان اہل العلم حتى اخافك اللهم اني اسالك مخافة تحجزني بها عن معاصيك وحتى اعمل بطاعتك عملا استحق به رضاك وحتى انصحك بالتوبة خوفا منك وحتى اخلص لك النصيحة حبا لك وحتى اتوكل عليك في الامور وحسن ظني بك سبحان خالق النور. یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس کی دعا ہے. اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی تب بھی صلاۃ تسبیح کی نماز ہو جائے گی، لیکن دعائیں یاد کرنی چاہیے. ہم کو بھی کم یاد ہیں، ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے. دعائیں حدیث میں جتنی ہیں سب کو سب یاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں اور بھی ہوں، حدیث سے ثابت ہوں، لیکن یہاں ایک کا ذکر ہے کیونکہ حضور تو جوامع الکلم تھے، آپ جو دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد سورج گرہن کی نماز ہے، نماز استسقاء ہے صاحب، اور عقد انامل انگلیوں میں گننے کے فائدے ہیں. یہ میرے خیال سے کل ہو جائیں بہتر رہے گا. ٹھیک ہے.